شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن SGA سٹوریز۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات، حصہ 5۔ حافظ ابو زرع طاہر بن محمد ظاہر المقدی الداری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں محبوب سبحانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں حاضر تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا کلام رجال غیب سے ہوتا ہے جو کوہکاف سے میری مجلس میں شرکت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر آپ کے صاحبزادہ سید عبدالرزاق سے اس وقت کا حال دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے اس ارشاد کے وقت جب میں نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو ہوا میں رجال الغیب کی صفوں کی صفیں نظر آئیں اور ان سے تمام افق بھرپور تھا، اور یہ لوگ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے محبوب سبحانی کا کلام سن رہے تھے۔ اولیاء رحمان کا آپ کی خدمت میں ہدیہ تبرک۔ حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بیان دیا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو اس وقت ایک بہت بڑی جماعت ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آئی۔ وہ جماعت آپ کی حاضری کے لیے آئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے حکم دیا تھا۔ جب آپ نے اعلان فرمایا تو تمام اولیاء اللہ نے آپ کو مبارکباد دی اور اس طرح ہدیہ تبرک پیش کیا، اے شہنشاہ اور وقت کے پیشوا، اے اللہ کے حکم سے قائم رہنے والے، اے وارث کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے وہ عالی مرتبت زمین و آسمان جس کا دسترخوان ہے اور تمام اہل زمانہ جس کے اہل و عیال ہیں، اے ذی وقار جس کی دعا سے بارش برستی ہے، جس کی برکت سے جانوروں کے تھنوں میں دودھ اترتا ہے، جس کے روبرو اولیاء کرام سر جھکائے ہوئے ہیں، جس کے پاس رجال و غیب کی 40 صفیں نیاز مندانہ طریق کھڑی ہوئی ہیں، ان کی ہر صف میں 70 مرد ہیں، اے وہ عالی مقام جس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر یہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، اور جس کی 10 سالہ عمر شریف میں ہی فرشتے اس کے ارد گرد پھرتے تھے اور اس کی ولایت کی خبر دیتے تھے، ہماری طرف سے یہ ہدیہ تبرک قبول فرمائیے۔ جنات کی در والا پر حاضری۔ حضرت شیخ ماجد الکروی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو اس پر کوئی ولی زمین پر باقی نہ رہا جس نے تواضع اور آپ کے مراتب عالی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی گردن نہ جھکائی ہو، اور نہ ہی اس وقت ساحل جنات میں سے کوئی ایسی مجلس تھی کہ جس میں اس قول کا تذکرہ نہ ہوا ہو۔ تمام دنیا جہان کے جنات کے گروہ در گروہ آپ کے در والا پر حاضر ہوئے، تمام جنات نے آپ کی خدمت میں سلام کا ہدیہ پیش کیا اور سب کے سب آپ کے دست مبارک پر توبہ کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ 300 اولیاء رحمان اور 700 رجال الغیب کا گردن جھکانا۔ ایک بزرگ جس کا نام شیخ ابو محمد یوسف ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت شیخ عدی بن مسافر کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے دریافت کیا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں بغداد کا رہنے والا ہوں اور شہنشاہ بغداد کا مرید ہوں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا بہت خوب، اور فرمایا کہ جب آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو اس وقت میں نے دیکھا کہ 300 اولیاء رحمان اور 700 رجال الغیب نے آپ کے اس حکم پر اپنی گردنیں جھکا دیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قدم مبارک اپنی گردن پر تسلیم کر لیا، اور آپ کی یہ عظمت کی دلیل تھی کہ 300 اولیاء رحمان اور 700 رجال الغیب نے آپ کا حکم مانا اور کسی نے بھی روگردانی نہیں کی۔ 70,000 کا اجتماع۔ حضرت شیخ نام نامی اسم گرامی عبداللہ الجبائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے محبوب سبحانی قطب یزدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ابتدا میں میرے پاس 2 یا 3 آدمی بیٹھا کرتے تھے، پھر جب مشہوری ہوئی تو میرے پاس بے انداز اجتماع ہونے لگا۔ اس وقت میں بغداد شریف کے محلہ حلبہ کی عیدگاہ میں بیٹھتا تھا، لوگ رات کے وقت مشعلیں اور لالٹینیں لے کر آتے، پھر اتنا اجتماع ہونے لگا کہ یہ عیدگاہ بھی لوگوں کے لیے تنگ ہو گئی، اس لیے عیدگاہ سے باہر ممبر رکھا گیا۔ لوگ دور دراز سے بڑی تعداد میں گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں پر سواری کر کے آتے تھے۔ اس وقت 70,000 کا اجتماع ہوتا تھا جن میں کثیر تعداد میں علماء، فقہاء اور مشائخ بھی ہوتے تھے۔
آپ کی مجلس میں افضل العلماء جن کی تعداد 400 کے قریب تھی وہ بھی حاضر ہوتے تھے، اور وہ قلم دوات لے کر حاضر ہوتے تھے تاکہ آپ کے ارشادات گرامی کو لکھ سکیں، اور اس بات کو آپ کے صاحبزادے سیدنا عبد الوہاب نے بیان کیا ہے۔ حضور غوث اعظم کے روح کی حاضری۔ حضرت شیخ محمد جنیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام معراج کے رات بجلی سے تیز رفتار ایک براق لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کے پاؤں کے جوڑے مبارک چاند کی طرح روشن اور اس میں لگی ہوئی میخیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں، اور وہ ناچ کود رہا تھا کہ تھمتا نہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے براق تو تھمتا کیوں نہیں تاکہ میں تم پر سوار ہو جاؤں؟ اس براق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جوڑوں کی خاک مبارک پر قربان جاؤں، میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جنت میں جاتے وقت آپ مجھ پر سواری فرمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ تو براق نے کہا، میری ایک عرض ہے کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک میری گردن پر ماریں تاکہ میرے پاس قیامت کے دن کے لیے نشانی بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست رحمت اس کی گردن پر مارا تو وہ براق اتنا خوش ہوا کہ اس کی روح جسم میں نہ سماتی تھی، اور وہ خوشی سے اس کا جسم 40 ہاتھ بڑھ گیا۔ آپ نے حکمت ازلیہ خفیہ کی بنا پر سوار ہونے میں کچھ توقف کیا۔ ادھر حضرت غوث الاعظم کی روح نے حاضر ہو کر عرض کیا، آقا دو جہاں، نانا کائنات، اپنا قدم مبارک میری گردن پر رکھ کر سوار ہو جائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا قدم مبارک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گردن پر رکھ کر سوار ہو گئے اور فرمایا، میرا یہ قدم تیری گردن پر ہے اور تیرا وہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا۔ منکر غوث اعظم ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ ایک اور روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی گردن پر اپنا قدم مبارک رکھا تو غیب سے آواز آئی، اے میرے پیارے حبیب، یہ تیرا بیٹا ہے، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کا نام عبد القادر ہے، جو اہل بدعت اور ملحدوں کی کثرت کے وقت تیرے دین مبین کو زندہ کرے گا، اس کا خطاب محی الدین ہوگا۔ یہ خطاب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ کے لیے بہت زیادہ دعا بھی کی اور فرمایا، اے میری آنکھوں کے نور اور میرے اہل بیت کی ضیاء، جیسے میرا قدم تیری گردن پر ہے ویسے ہی تمہارا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہوگا، اور جو تیرے قدم کو قبول کرے گا اس کو درجہ عظمیٰ ملے گا، اور جو منکر ہوگا اس سے ولایت چھین لی جائے گی، اور جو بھی تیرا منکر ہوگا وہ ولی اللہ نہیں بن سکے گا۔ مختلف اولیاء کرام کا آپ کی ولادت کی خبر دینا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے عالم غیب سے علم ہوا ہے کہ 5ویں صدی کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ایک قطب الاقطاب پیدا ہوگا، جس کا نام نامی، اسم گرامی سید عبد القادر اور لقب محی الدین ہے، اور وہ غوث اعظم ہوگا اور گیلان میں پیدائش ہوگی۔ ان کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام کے علاوہ اول و آخر کے ہر ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہے کہنے کا حکم ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے اولیاء رحمان میں کوئی بھی آپ کی ولایت کا منکر نہ تھا، بلکہ سب نے آپ کی آمد کی خبر دی ہے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانہ مبارکہ سے لے کر حضور غوث اعظم کے زمانہ مبارکہ تک وضاحت کے ساتھ آگاہ فرما دیا ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں سب نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی خبر دی ہے۔ شیخ ابو احمد عبداللہ جونی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ جونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلوت میں ارشاد فرمایا کہ عنقریب بلاد نجم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو کرامات اور خوارق کی وجہ سے بہت مشہور ہوگا، وہ تمام اولیاء اللہ میں مقبول و منظور ہوگا، اس کے وجود پاک سے اہل زمانوں کو شرف حاصل ہوگا، اور جو کوئی بھی اس کی زیارت سے مشرف ہوگا نفع اٹھائے گا۔
حضرت شیخ محمد شبنکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ محمد شبنکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے مرشد پاک شیخ ابو بکر بن حوار رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ عراق کے 8 اوتاد ہیں: حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ حضرت عبد القادر جیلانی کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شرفائے عجم میں سے ایک شخص بغداد شریف میں آ کر سکونت اختیار کرے گا، اس کا ظہور 5ویں صدی میں ہوگا اور وہ شخص اوتاد، افراد اور اقطاب زمانہ سے ہوگا۔ شیخ ابو بکر بن حوار۔ حضرت شیخ ابو بکر بن حوار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اپنے مریدین سے فرمایا، عنقریب عراق میں ایک اجمی شخص جو کہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے نزدیک عالی مرتبہ والا ہوگا، اس کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر ہوگا، اور بغداد شریف میں آ کر سکونت اختیار کرے گا اور یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے۔ شیخ مسلمہ بن نعمت السروجی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ مسلمہ بن نعمت السروجی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ اب قطب زمانہ کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، قطب وقت اس وقت مکہ مکرمہ میں ہیں، انہیں عارفین کے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ نیز عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ عنقریب ایک اجمی شخص جس کا نام مبارک عبد القادر ہوگا وہ ظاہر ہوگا، جن کی کرامات اور خوارق کے عادات بکثرت ہوں گی، اور یہی وہ غوث اور قطب ہوگا جو عام لوگوں میں یہ اعلان کرے گا، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، اور اپنے اس قول میں حق پر ہوگا، تمام اولیاء زمانہ آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ذات عالی نسب اور ان کی کرامات کی تصدیق کرنے کی وجہ سے لوگوں کو نفع دے گا۔ صوفیاء کرام باطن کی صفائی کے لیے صدق مقال اور رزق حلال کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ آپ کے پاس مباح زرعی زمین کا ایک ٹکڑا تھا جس میں آپ دیہاتیوں سے کاشت کرواتے اور آپ کے بعض مصاحب غلہ پیس کر 4-5 روٹیاں تیار کر دیتے، پھر آپ ان روٹیوں میں سے ایک ٹکڑا حاضرین مجلس میں تقسیم فرما دیتے اور جو کچھ باقی بچ جاتا اس کو اپنے لیے رکھ لیتے۔ روزانہ رات کو آپ کا ایک غلام روٹیوں کا طباق لیے ہوئے دروازے پر کھڑے ہو کر صدا لگاتا، کیا کسی کو روٹی کی ضرورت ہے؟ کیا کسی کو رات بسر کرنے کے لیے جگہ درکار ہے؟ تو وہ آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے روٹی اور جگہ لے سکتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں ایک مرتبہ 9 ذی الحج کو میں ایک دیہات کی جانب جا نکلا، راستے میں حل میں جوتے جانے والے ایک بیل نے میرا پیچھا کر کے کہا، اے عبد القادر کہاں جا رہے ہو؟ یہ سنتے ہی میں گھبرا کر بھاگ پڑا اور ایک مکان کی چھت پر چڑھ گیا، وہاں سے دیکھا کہ لوگ میدان عرفات میں کھڑے ہوئے ہیں۔ چھت سے اتر کر میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے حصول علم کے واسطے بغداد جانے کی اجازت دے دیں۔ والدہ نے مجھ سے اس اچانک تبدیلی کا سبب دریافت کیا تو میں نے پورا واقعہ ان کو سنا دیا، جس کو سن کر وہ روتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور 80 دینار نکال کر فرمایا، تمہارے والد نے یہ ورثہ چھوڑا ہے جس میں سے 40 دینار تمہارے بھائی کے حصے کے ہیں اور 40 تمہارے۔ اور اس کے بعد وہ ڈاکوؤں والا واقعہ پیش آیا جو تقریباً سب احباب جانتے ہیں۔ شیخ ابو الغنائم بطاحی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے در دولت پر حاضر ہوا تو وہاں 4 ایسے افراد کو دیکھا جنہیں اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا، جب یہ لوگ اٹھ کر چلے گئے تو حضرت شیخ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان لوگوں سے اپنے لیے دعائے خیر کراؤں۔ چنانچہ میں نے ان سے مدرسہ کے صحن میں دعا کے لیے کہا تو ان میں سے ایک نے فرمایا، تیرے لیے بشارت ہو کہ تو ایک ایسی ہستی کا خادم ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نرم و سخت سرزمین اور بحر و بر کی حفاظت کرتا ہے، اس کی دعاؤں کی برکت سے تمام مخلوق نیک و بد پر رحم فرماتا ہے، اور ہم تمام اولیاء انہی کے قدموں کی برکت اور انہی کے دائرہ حکم میں رہنے کی وجہ سے حفاظت میں ہیں۔ پھر جب وہ لوگ واپس چلے گئے تو میں تعجب کے عالم میں حضرت شیخ کے پاس واپس آیا، لیکن میرے سوال سے قبل ہی آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، میری زندگی میں یہ واقعہ کسی سے بیان نہ کرنا،
میں نے پوچھا یا سیدی یہ کون لوگ ہیں اور کہاں کے باشندے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ سب کوہ کاف کے سردار ہیں اور اب بھی وہیں مقیم ہیں۔ شیخ مظفر بن مبارک بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ اس دوران کسی نے عرض کیا کہ فلاں بزرگ جو اس وقت اپنی کرامات، عبادات اور اپنے زہد و تقوی میں مشہور ہے، وہ کہتا ہے میں تو یونس علیہ السلام کے مقام سے تجاوز کر چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور آپ نے سیدھے بیٹھ کر تکیہ ہاتھ میں لے کر فرمایا میں نے اس شخص کے قلب پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی ہم سب فوراً اس شخص کے مکان پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ اچھا خاصا تھا لیکن کسی مرض کے بغیر مر گیا۔ پھر جب لوگوں نے اس کو خواب میں بہت اچھی حالت میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا ہے؟ اس نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شفاعت کی وجہ سے میرا قول حضرت یونس علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا اور خالق و مالک نے بھی مجھے معاف فرما دیا ہے۔ مجھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے بہت سی بھلائیاں بھی حاصل ہو گئی ہیں۔ شیخ حافظ ابو العباس بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور علامہ جمال الدین ابن جوزی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو قاری ایک آیت کی تلاوت کر رہا تھا اور حضرت شیخ اس کی تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ چنانچہ جب میں نے علامہ ابن جوزی سے پوچھا کہ کیا آپ کو اس توجیہ کا علم ہے تو انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر حضرت شیخ نے دوسری توجیہ بیان فرمائی۔ میں نے پھر علامہ ابن جوزی سے سوال کیا تو انہوں نے پھر اس بات میں جواب دیا۔ اس طرح حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 10 توجیہات بیان فرمائیں اور ہر توجیہ پر علامہ ابن جوزی نے کہا کہ اس کا تو مجھے بھی علم ہے، لیکن جب اس کے بعد حضرت شیخ نے مزید توجیہات بیان فرمائیں تو علامہ ابن جوزی نے کہا کہ ان کا مجھے علم نہیں، حتیٰ کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 توجیہات بیان فرمائی اور ہر توجیہ کے ساتھ اس کے راوی کا نام بھی بیان کرتے گئے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، لیکن ابن جوزی مسلسل یہی کہتے رہے کہ ان توجیہات کا مجھے تو علم نہیں، اور انہوں نے حضرت شیخ کی وسعت علم پر بے حد تعجب کا اظہار کیا۔ پھر تمام تر توجیہات بیان کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا اب ہم کالا سے حال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو لوگوں میں شدید اضطراب پیدا ہو گیا اور علامہ ابن جوزی تو اپنے کپڑے پھاڑنے لگ گئے۔ محمد بن حسینی موصلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 13 علوم پر بحث کیا کرتے تھے اور مدرسہ میں دوران درس اپنے اور غیروں پر بے لاگ تبصرہ فرمایا کرتے۔ دن کے ابتدائی حصہ میں تفسیر اور حدیث و اصول کی تعلیم دیتے اور ظہر کے بعد قرأت کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ حضرت غوث الثقلین چونکہ مرجع خلائق تھے اس لیے اکناف عالم سے لوگ اپنے مسائل لے کر حاضر ہوتے جن کا شریعت کی روشنی میں آپ حل پیش کرتے۔ عمر بازار بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ کے پاس عراق کے مختلف علاقوں سے کثیر تعداد میں فتوے آیا کرتے تھے، لیکن آپ بلا مطالعہ کتب بے ساختہ اتنی جلدی اس کا جواب دیتے تھے کہ کوئی فتویٰ ایک رات بھی آپ کے پاس نہ رہتا۔ آپ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل دونوں کے مسلک پر فتویٰ دیا کرتے تھے، اور جب آپ کا فتویٰ علماء عراق کے پاس پہنچتا تو وہ آپ کے اس قدر سرعت سے جواب دینے پر بے حد تعجب کرتے، اور جو شخص شرعی علوم حاصل کرنا چاہتا وہ آپ ہی کی جانب رجوع کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بلاد عجم سے بغداد میں ایک فتویٰ آیا جو تمام علماء عراق کے سامنے پیش ہوا تھا۔ ہر عالم اس کا درست جواب دینے سے قاصر رہا۔ علماء دین اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے یہ قسم کھا لی کہ وہ ایسی منفرد عبادت کرے گا جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی پر 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ چنانچہ جب یہ فتویٰ تمام علماء کے پاس سے ہوتا ہوا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے فی الفور جواب دیا کچھ دیر کے لیے مطاف کعبہ خالی کرا دیا جائے
اور مذکورہ شخص اس میں 7 مرتبہ طواف کر لے، اس طرح اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوگی۔ چنانچہ مسئلہ دریافت کرنے والا اسی وقت مکہ معظمہ روانہ ہو گیا اور اس طرح وہ ایک گھمبیر مسئلے سے بچ گیا۔